اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت یاد کریں، جب تک یاد نہیں ہوتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی پڑھ لیں۔ میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں کیونکہ آنکھیں کھول کر توجہ نہیں کر پاتی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنا سنت ہے، آنکھیں کھول کے پڑھا کریں۔ دوا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا پڑھیں بھائی؟ پھر آپ بتائیں، دوا کھاتے وقت بسم اللہ کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، کوئی بھی چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی حج کرنے جائے تو گھر والوں کے لیے کتنے پیسے چھوڑ کر جائے؟ مجھے کیا پتا بھائی لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، مالدار لوگوں کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، غریبوں کے لیے بیچاروں کے لیے آپ پاپے بھی چھوڑ جائیں تو اس میں بھی گزارا کر لیں گے، تو وہ جو جس گھر میں رہتا ہے، جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے گھر میں پیسے چھوڑ کر جائے کہ بیوی بچے تاکہ ایک مناسب جس طرح سے ان کی زندگی چل رہی تھی معمول کے مطابق وہ چلتی رہے۔ محمد رفیق انڈیا سے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور مسجد دور ہے تو میں فجر کی نماز اکیلا ہی پڑھتا ہوں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا، تو کیا تب بھی میں سنت پہلے پڑھوں یا صرف فرض پڑھوں؟ بھائی صاحب، مسجد اگر دور ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجبوری میں آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت پہلے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ سنت موقدہ ہے، فجر کی 2 سنتیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، پہلے سنت پڑھیں پھر اس کے بعد فرض پڑھیں، اور جماعت حتی الامکان کوئی ایک بندہ بھی ہو تو اس کے ساتھ جماعت کریں۔ مفتی صاحب، حجامہ کرنا کیا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا حجامہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حجامہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، کہ علاج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی فضیلت، تو باقی اس میں ماہرین بتائیں گے کہ کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ تو آج کل اس میں کچھ بہت زیادہ غلو بھی کر دیا ہے حجامہ والوں نے، کیونکہ ایک بزنس بن چکا ہے، تو اس میں بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی علاج کی نیت سے کبھی حجامہ کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بھارت۔ جنابت کی حالت میں کھانا جائز ہے؟ جی کھانا جائز ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہم نے گھر والوں سے شادی کے لیے کہا تو میرے گھر والے مان گئے، مگر لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا رک جا، تو ہم نے گناہ سے بچنے کے لیے میرے گھر والوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ ہمارے نکاح کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ ابھی کوئی کام نہیں کرتے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال مزید رک جاؤ، تو میں کام سیکھ کر کاروبار کر لوں گا، پھر لے جاؤں گا، جبکہ ہماری رخصتی بھی ہو چکی ہے۔ میں کیا کروں؟ 2 سال رک جاؤں یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے جب پراپر طریقے سے شادی نہیں ہوتی اور چھپ چھپا کے نکاح ہوتا ہے تو پھر لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی سے اس نے اپنی خواہش تو پوری کر لی ہوتی ہے، پھر اس کو لڑکی بوجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ ابے یار یہ کیا ٹینشن میں نے پال لی ہے۔ اس لیے میں مشورہ یہی دیتا ہوں، بھائی صاحب کھلے عام نکاح کیا کرو اور پراپر۔ آج بھی ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ میری منگنی ہو گئی ہے، گھر والے شادی نہیں کر رہے، میں چھپ کے نکاح کر لوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ چھپ کے نکاح کرو گے پھر آپ فزیکل ریلیشن بھی کرو گے، پھر آپ کا دل بھر جائے گا، پھر آپ رخصتی میں تاخیر پہ تاخیر کرو گے، اور یہ بھی دل میں خیال آئے گا چلو یار ادھر تو ٹرائی ہو گیا، کہیں اور ٹرائی مارو، تو کیوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ گھر میں اڑ جاؤ، بولو ابھی شادی بھی ابھی ہوگی، رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ تو اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتی تو میں آپ کو منع کرتا، ہاں بعض کنڈیشن میں یہ عمل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نارملی اس کا میں مشورہ نہیں دیتا۔ اڑ جاؤ، شادی کرو، بتا کے شادی کرو، اسی وقت رخصتی کرو۔ تو آپ کے ہونے والے شوہر کو، آپ کے جو شوہر ہیں، ہونے والے نہیں جو ہو چکے ہیں، شوہر کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مان رہے، وہ اڑ جاتے، بولتے میں نکاح کروں گا، رخصتی کر کے ابھی لے کر آؤں گا، تو پھر یہ حالات نہ آتے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اب وہ نکاح ہو گیا، اب وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں کون لے کر آئے اس کو، تو وہ ٹرخاتے جائیں گے۔ اب ان کو جاب نہیں ملے گی، مل بھی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ 6 سال اور صبر کر لو، یہ جاب اچھی نہیں ہے، 6 سال کے بعد تھوڑا اچھی جاب ہو جائے گی، پھر جب 6 سال ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے میں اصل میں پہلے اپنا گھر بنا لوں 18 سال بعد، تو پھر انشاءاللہ رخصتی ہوگی۔ اس کے بعد جب 60-70 سال کے ہو جائیں گے بولیں گے رخصتی کا کرنا کیا ہے۔ دباؤ ڈالو آپ ان کے اوپر، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر کسی کی بہن 3 طلاق کے بعد واپس شوہر کے پاس چلی جائے تو کیا اس بہن سے ملنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے، یہ بالکل بائیکاٹ کریں اس کو خدا کے غضب سے ڈرائیں اور اسے کہیں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرو۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، قرآن، سنت، صحابہ، 4 اماموں کا اجماع اس پر۔ اگر بیوی کماتی ہو سیونگ کے لیے تو کیا شوہر کو بیوی کے نصیب کا پیسہ نہیں ملتا جبکہ شوہر سارا نفقہ اٹھا رہا ہو؟ بھائی شوہر کو شوہر کے نصیب کا ملے گا، بیوی کو بیوی کے نصیب کا ملے گا۔ باقی شریعت میں بیوی کے لیے گھر کی ذمہ داری زیادہ افضل ہے۔ کوئی مجبوری سے کما رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ شوہر کی اجازت سے اگر کما رہی ہے تو جو شوہر کا مقدر ہوگا وہ اس کو مل کے رہے گا، جو بیوی کا ہوگا اس کو ملے گا۔ ایک دوسرے کے نصیب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شوہر اور بیوی کا 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں تو خلا کے بعد عدت گزارنا ہوگی۔